مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں امام کے پیچھے مقتدی نماز کیسے ادا کرے گا، اول سے لے کر آخر تک سنت طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اور اس سنت طریقے کے جو دلائل ہیں، اگر کسی کو بھی کسی دلیل کی ضرورت ہو تو وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ مہیا کی جائے گی. تو میں آسان اور سادے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام کے پیچھے مقتدی نماز کیسے پڑھے گا. لیکن اس مقتدی سے مراد وہ مقتدی ہے جو امام کے ساتھ شروع سے نماز میں شریک ہوگا. ایسا مقتدی جو شروع سے نماز میں امام کے ساتھ شریک ہے، جب امام اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا. لیکن امام اونچی آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ آواز سے کہے گا. اس کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا. امام ثنا کے بعد تعوذ پڑھے گا اور تسمیہ پڑھے گا، اور مقتدی نہ تعوذ پڑھے گا نہ تسمیہ پڑھے گا. یعنی ثنا کے بعد امام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. لیکن مقتدی نہ اعوذ باللہ پڑھے گا اور نہ بسم اللہ پڑھے گا. امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو آہستہ آواز میں پڑھے گا، اور اس کے بعد امام فاتحہ کی قرات کرے گا. مقتدی نماز جاری ہے یا سری، اونچی آواز سے قرات والی ہے یا آہستہ آواز سے، مقتدی پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے گا. جب امام فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا پھر بھی مقتدی خاموش کھڑا رہے گا. اگر نماز جاری ہے تو غور سے سنے گا، اگر نماز سری ہے تو خاموشی سے پیچھے کھڑا رہے گا. اگر نماز جاری ہے لیکن امام کی قرات کی آواز مقتدی کو نہیں آ رہی، پھر بھی یہ پیچھے خاموش کھڑا رہے گا. جب امام رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے گا. امام بھی رکوع میں جا کر تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی جا کر رکوع میں تسبیحات پڑھے گا. جب امام رکوع سے سر اٹھائے گا تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد. امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا ہے. اس کے بعد امام بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا. اس کے بعد امام بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے گا. سجدے میں جا کر امام بھی تسبیحات پڑھے گا سبحان ربی الاعلی، اور مقتدی بھی تسبیحات پڑھے گا. جب امام سجدے سے سر اٹھائے گا تو اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی سجدے سے سر اٹھائے گا اور اللہ اکبر کہے گا. اس کے بعد امام بھی دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہے گا، مقتدی بھی دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہے گا. امام بھی دوسرے سجدے میں تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی دوسرے سجدے میں تسبیحات پڑھے گا. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، امام تمام موقعوں پر تکبیرات بلند آواز سے پڑھے گا اور مقتدی ہر موقع پر
تسبیحات آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ دوسری رکعت کے لیے امام بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر امام نے بسم اللہ پڑھنی ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ امام نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ امام نے قرات کرنی ہے سورت کی، مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ جب امام رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی بھی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جا کر امام بھی تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی تسبیحات پڑھے گا۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام بھی سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے گا، مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور اس کے بعد امام بھی سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد جب سجدے میں جا کر امام بھی تسبیحات پڑھے گا، مقتدی بھی تسبیحات پڑھے گا۔ سجدے سے سر اٹھا کر امام بھی اللہ اکبر پڑھے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر پڑھے گا۔ 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد امام بھی تشہد بیٹھے گا، جس کو قعدہ کہتے ہیں، مقتدی بھی قعدے میں بیٹھے گا۔ امام نے بھی تشہد پڑھنی ہے، مقتدی نے بھی تشہد پڑھنی ہے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ تشہد کے دوران امام کی تشہد جلدی مکمل ہو گئی، مقتدی آہستہ پڑھ رہا تھا یا اس کی زبان اٹک رہی تھی، مقتدی کی تشہد ابھی مکمل نہیں ہوئی اور امام کی تشہد مکمل ہو چکی ہے۔ امام کی تشہد کے مکمل ہونے کے بعد اگر امام کھڑا ہو گیا ہے یا امام نے سلام پھیر دیا ہے، مقتدی اپنی تشہد مکمل کرے گا۔ اس معاملے میں مقتدی امام کی اتباع نہیں کرے گا کہ جتنی ہو گئی ہے اس پر اکتفا کر لیا جائے اور امام کے ساتھ یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے یا دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے، نہیں، بلکہ مقتدی اپنی تشہد مکمل کرے گا۔ اس کے بعد اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو امام بھی کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر کہہ کر، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اسی ترتیب سے جہاں مسئلہ قرات کا ہے، فاتحہ اور سورت کا، امام فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ امام بسم اللہ پڑھے گا، مقتدی بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدہ جاتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت امام بھی تکبیرات پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اور تشہد امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ درود پاک امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ دعا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ سلام امام بھی پھیرے گا، مقتدی بھی پھیرے گا۔ یہ وہ نماز تھی کہ جب ایک آدمی شروع سے اپنے امام کے ساتھ شریک ہے تو اس کی نماز کی ترتیب یہ ہے۔ لوگوں کو یوں دیکھا گیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے جب بھی امام قرات شروع کرتا ہے تو امام تو بسم اللہ پڑھے گا، لیکن مقتدی بھی بسا اوقات قرات تو نہیں کرتے لیکن بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جس طرح مقتدی کے ذمہ قرات نہیں ہے، اسی طرح مقتدی کے ذمہ بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب